بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر آج لاہور سے موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب واپس آ چکے ہیں جی. ذرا دو بات کریں گے, پوچھیں گے ان سے کیا کرتے رہے, لیکن ذرا پہلے آپ کو پروگرام کا ایجنڈا بتا دیا جائے جس پر ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے نجم سیٹھی صاحب کو کہ وہ لمبا کیوں ہے. وہ لمبا اس لیے ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی زیادہ ایشوز ہیں کرنٹ ریلیونٹ ان کو ڈسکس ضرور کیا جائے. سب سے پہلے بات ہوگی کل ضمنی انتخاب ہوا ملتان کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جناب عامر ڈوگر صاحب جیت گئے. اس کے اثرات کیا ہوئے, اب جلسے اور جلوس جو عمران خان صاحب کے ہیں ان میں ان کو کتنی تقویت حاصل ہوگی, اس حوالے سے بات ہوگی. ایک اور بڑا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے سرگودا میں کیا. عمران خان صاحب نے بہت سی اہم باتیں آج دوبارہ دہرائیں. ان کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور کل کی جیت کے بعد عمران خان صاحب مزید کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج انہوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگلا سال الیکشنز کا سال ہے. کس حد تک ممکن ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب کیا واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ اب دوبارہ خبروں میں ہے یہ بات, اور خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ شاید وہ فیڈرل گورنمنٹ جوائن کریں گے. کیا یہ بات درست ہے یا نہیں, اس حوالے سے بات ہوگی. نجم صاحب سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج نجم صاحب آپ نے آلریڈی یہ انٹروڈکشن میں چیلنج کر دیا ہے میری پیشن گوئی کہ جی وہ گورنر صاحب ریزائن نہیں کریں گے. ہاں تو میں چیلنج ہوں آپ نے کہا تھا کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے, جبکہ خبریں آ گئی ہیں کہ ہی از آل سیٹ ٹو ریزائن. اچھا اب بات یہ ہے, دیکھیں ہم نے آپ کو تیار کر دیا, آپ مس کر رہے تھے بہت ساری چیزیں کھاتے ہوئے. نہیں مطلب ہے بڑی زیادتی ہے. میں نے تو مذاق میں آپ سے یہ کہا تھا کہ وہاں سموسے گندے سموسے نہیں ملتے. گندے سموسے اچھے سموسے, دہی بھلے نہیں ملتے, آلو چنے نہیں ملتے. تو آج آپ نے وہ سارا خادم کے آگے رکھ دیا اور خادم نے پالش کر دیا سارا کچھ. اب جب میں گھر جاؤں گا تو بڑی پٹائی ہوگی کہ یہ تم کیا گند بلا کھا کے آئے ہو. اس کے بعد تو میں نے سیدھا کہنا جی وہ منیب فاروق جو ہے نا بڑے غلط آدمی ہے, اس کو میری کمزوری کا پتہ ہے. اس نے آگے آج وہ میں تو مذاق کر رہا تھا لندن سے بیٹھ کے میں تو اس کو سیریسلی, اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے آگے وہ رکھیں گے تو پھر میں ریزسٹ نہیں کر سکوں گا. تو میں تو پالش آف کر رہی تھا. اب آپ 5 گھنٹے ڈکارتے رہیں گے. چلیں بڑا کچھ ہوا نجم صاحب, آپ وہاں تھے تو خیر ہم نے پروگرامز بھی کیے, لیکن پیچھے بڑا کچھ ہو گیا. دیکھیے یار کب یہاں نہیں ہوتا, میں جاتا ہوں تو ہو جاتا ہے, نہ جاؤں تو ہو جاتا ہے. سارا وقت آپ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں, ویسے ہی آپس کی بات ہے بتانا نا کسی کو کہ اگر یہ نہ ہو تو ویل بی آؤٹ آف جابس. یس, یہ آپ کئی دفعہ جتنی یہ اب میں کچھ کہنے والا تھا, جتنی یہ فضول باتیں سیاستدان کرتے ہیں یا امپائرز کرتے ہیں, ہمارے لیے اتنی شو بنتی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, 4 پیسے ساڑھے بن جاتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ باہر سے دورے لا لیں. میری تو یہ کہ لگے رہے سارا وقت ہی. مگر پرابلم کیا ہے, اس سے ملک کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہمارا تمہارا تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. مگر اور اگر یہ بالکل سٹیبل ہو جائیں, کسی کو گالی گلوچ نہ کریں, ہر چیز پہ اتفاق ہو جائے, تو ہم کہاں جائیں گے. واقعی ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے اسی تو ہمارے جاؤں گے آؤٹ آف جابس. لیکن کہنا نہیں چاہیے, ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہی مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہمارا لائف سٹائل ٹھیک ہی رہے گا. اور بات یہ ہے نجم صاحب کہ دیکھیں سیاست میں تو جو کچھ ہوا ہماری محبوب مشغلہ ہے, ہمارا کھیل ہے کرکٹ, جو کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوا ہے آسٹریلیا کے اندر. شکر کر کے میں ہوتے نہیں ہیں, نہیں دیکھو بھی میرے کھاتے پہ جانا سی, ابھی بھی ڈلتا ہے. اللہ رحم کرے یار, اڑتے بات کرو. میں تو 2 مہینے تو چیئرمین صاحب نہ گلی نہیں ہوئی, میں رابطہ ہی بند کرتا ہے ایسی. میں کہا یار میں تو جانتے, مجھے پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا آپ کو پتا تھا وہاں پر دلائی ہوگی. نہیں اب دیکھیں نا, بچے اب لڑیں گے نا نیوزی لینڈ کے خلاف. نہیں نیوزی لینڈ کے خلاف نہیں, ابھی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز میں. یو سی آور پرفارمنس ول بی بیٹر. چلیں اب میں ایز اے کامن پاکستانی لیٹس آل بلیو ان دس کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی. بہرحال کمنگ بیک ٹو پالیٹکس جی, سب سے پہلے عمران خان صاحب کے جلسے جلوس جلسہ ان کے, اور اس کے بعد سب سے پہلے اس سے کہ جو تحریک انصاف نے ایک جیت حاصل کی ہے ملتان کے اندر, ایک اس سے پہلے رپورٹ یہ دے اور پھر گفتگو کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں. ملتان کے ضمنی الیکشن کے نتائج کو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے موقف کی تائید کے لیے استعمال کر رہی ہے. ایک طرف اگر یہاں کے نتائج کو حکومت کے خلاف چارج شیٹ اور عوام کا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے, تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس نظام کے خلاف دھرنا دیے بیٹھی ہے اور خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر اس کی خبر بھی لیتے نظر آ رہے ہیں, اسی نظام سے لگے ہاتھوں بھرپور استفادہ بھی کیا جا رہا ہے. گزشتہ ماہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست
پی کے ارشد کا ضمنی انتخاب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایک ٹکٹ پر لڑا اور جیتا بھی۔ اگرچہ ملتان کی NA 149 کی نشست جو پاکستان تحریک انصاف کی ہی نشست تھی، اس پر تحریک انصاف نے ان بائی الیکشن میں کسی کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ جیتنے والے امیدوار جناب عامر ڈوگر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور حمایت حاصل تھی، حتیٰ کہ خان صاحب نے ملتان جلسے میں ڈوگر صاحب کو سٹیج پر بھی جگہ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار کی جیت خان صاحب کے اہداف کے لیے کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کی شکست میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا اس انتخاب کو حکومت کی گرتی ہوئی مقبولیت کے خلاف ایک لٹمس ٹیسٹ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ملتان کی عوام کا فیصلہ یعنی NA 149 میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کا جیتنا، کیا یہ عوامی فیصلہ ہے موجودہ حکومت وقت کے خلاف یا نہیں؟ نائن صاحب، بات یہ ہے اس میں دو آرگومنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سلیکشن کے نتائج کو، جس طرح سے ان کی ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے جی فرق کیا پڑا، تحریک انصاف کی سیٹ تھی انہوں نے جیت لی، اور عمران خان صاحب کی جو اتنی بقول ان کے کہ جو نفرت کی کیمپین ہے جس میں وہ سب کو الزام لگا رہے ہیں، 2 مہینے سے دھرنے دے رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر ضمانت ضبط کروا دینی چاہیے تھی جاوید ہاشمی صاحب کی، لیکن پہلے جنرل الیکشن میں 10,000 سے جیتی تحریک انصاف، اب 14,000 سے جیتی، تو کوئی فرق نہیں پڑا، اور عمران خان صاحب نے جو ووٹ ہے مسلم لیگ نون کا اسے نہیں توڑا۔ اچھا، اب یہ بات وزارت تو ٹھیک لگتی ہے کہ بھئی وہ 10,000 اور 14,000 کیا بگ ڈیل کیا ہے، پہلے بھی انہوں نے جیتی، اب بھی انہوں نے جیتی۔ آپ کہتے ہیں نیریٹو بن رہا ہے عمران خان کا، تو وہ کہتے ہیں نیریٹو، میں یہ کہتا ہوں کہ نیریٹو بن رہا ہے۔ وہ کیسے بن رہا ہے کہ غالباً پہلے ہاشمی صاحب نے کوئی 80,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اس دفعہ کوئی 40 سے بھی کم لیے، 38,000، تو کچھ حد تک تو یہ ٹرن آؤٹ کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بائی الیکشن ہے، بائی الیکشن میں ہمیشہ ٹرن آؤٹ کم ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ توقع نہیں ہوتی کہ جی آگے جا کے کوئی حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا اس کا۔ پہلے بھی لوگوں کو یہی احساس تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تو نہیں فارم کرے گی، اب بھی یہی ہے کہ یہ تو اسمبلیوں میں انہوں نے استعفے دے دیے اور یہاں یہ کسی بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ تو اسی کنفیوژن میں کہ جائیں یا نہ جائیں نہیں آئے ہوں گے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ٹرن آؤٹ نہ ہونا اور اس کے باوجود 10,000 کی لیڈ لینا، 14,000 کی لیڈ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ کاٹا ہے، صرف نون لیگ کا ووٹ نہیں کاٹا، پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ کاٹا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے کاٹا ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ اور نون لیگ کا ووٹ، یہ پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما رہے ہیں، بڑے لیڈر رہے ہیں ان کے، اور پنجاب کے اندر، اور لوٹے ہیں، تو اس کے باوجود یہ جو ان کو ووٹ پڑا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی زور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ نیریٹو بالکل تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 1-2 باتیں ہیں جو کہ یہ جو نون لیگ کہتی ہے کہ جی نیریٹو نہیں چینج ہوا، واٹس دا بگ ڈیل۔ دیکھیے، نون کا ووٹ نہیں ٹوٹا، نون کا ووٹ بھی ٹوٹا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ٹوٹا ہے، مگر کس کا ٹوٹا کس کا نہیں ٹوٹے کی بات نہیں ہو رہی، کس کا بنا، جیتا کون، کیونکہ الیکشن میں جیتنے کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ کتنے سے ہارے آپ۔ ہمارے سسٹم کے اندر اگر آپ 100 ووٹ سے بھی ہار جائیں آپ ہار گئے، سیٹیں کسی اور کو مل جاتی، تو یہ اس لیے بڑی اس کی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج ایک بڑا اچھا مضمون ہمارے دوست صابر شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے نیوز میں، انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت شہباز شریف صاحب کی اور اس سے پہلے گیلانی صاحب کی حکومت جب تھی تو پیپلز پارٹی نے بھی سدرن پنجاب اور غالباً ملتان کے لیے بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور بڑے پیسے خرچ کیے تھے اپنی کنسٹیٹوئنسیز بنانے کے لیے، وہ بتا رہے تھے 13 ارب، اور اب شہباز شریف صاحب جب سے چیف منسٹر بنے ہیں تو یہ بھی بڑی توجہ دے رہے تھے، 1/3 حصہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا، سارا جو پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 1/3 حصہ صدرن پنجاب کو جا رہا تھا، اور جہاں کے نئی یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، ایکسٹینشن آف موٹر وے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کر رہے تھے۔ مطلب اس سال صرف 100 ارب روپیہ تو 109 110 ارب روپیہ تو ابھی شہباز شریف صاحب نے لگایا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت میں رہے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اربوں روپے
وہاں خرچ کیے ہیں اور اس کے باوجود وہ جا کے وہاں پٹائی ہو گئی. اور جاوید ہاشمی صاحب یہ وہ شخص ہیں جن اگر تو انہوں نے سب کو پتا تھا کہ انہوں نے یا شک لوگ کرتے تھے کہ انہوں نے نون لیگ کو جوائن کرنا ہے, مگر جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ جو ڈوگر صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو نون کی تھی سپورٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, نون لیگ کو اپنے آپ کو فول نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک فینومینن بنتا جا رہا ہے. اگر نون لیگ اچھا ریئیکشن یا رسپانس فارمولیٹ نہیں کرتی, مینوفیکچر نہیں کرتی, تو یہ چیز جو ہے یہ ایک نیا ماحول بن رہا ہے یہاں ملک کے اندر. اور وہ ماحول جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اسٹیبلشڈ کنزرویٹو اسٹیبلشڈ پارٹیز ہیں جن کے ٹریک ریکارڈز اتنے اچھے نہیں ہیں ان گورننس, ان کے خلاف جائے گا. وہ یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے, وہ نیگیٹو پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ ان کے ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. اور وہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جی غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوا, فلانا نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. تو اس لیے تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے. ان کی بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو کہ نظر نہیں آ رہی. ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب ہم نے یہ کرائسس ختم کر لیے اور بس آگے پھر کوئی کرائسس شائسس نہیں ہونی. ہم اگلے سال بجلی کا بحران جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا, اس سے اگلے سال 1/4 حصہ رہ جائے گا, چوتھے سال میں موجاں ہی موجاں, جتنے دیکھو ووٹاں ہی ووٹاں, اور لیپ ٹاپس کی جگہ پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈسٹریبیوٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. دیکھا ہے نہ میں نے نہ آپ نے. تو مطلب ہے کہ وہ ان کے تو وہ ارادے ہیں کہ بس مشکل وقت ہے کاٹ لیے تو پھر. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دیٹ از ناٹ دا رائٹ اپروچ. ان کو گورننس کی طرف اور کاؤنٹر نیریٹو جو ہے انفارمیشن کا اور نالج کا اور پروپیگنڈے کا یہ کرنا چاہیے. اس کے وہ نہیں کریں گے تو یہ چیز کچھ بیٹھ جاتی ہے, وہ پھر کسی نہ کسی وقت نکلتی ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک چیز کو اکسایا تھا اور اس کو پھر لے کے آج تک پیپلز پارٹی اسی سٹیم کے اوپر چل رہی ہے کچھ حد تک. تو اسی طریقے کے ساتھ خان صاحب نے بھی, عمران نے بھی ایک نیا نیریٹو شروع کیا ہے, جو کہ نیریٹو یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, وہ نیریٹو یہ ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا. So he is capitalizing on their کہا جا سکتا ہے failures. But talking of Pakistan People's Party, ایک بات یہاں بریفلی میں چاہوں گا پھر آگے عمران خان صاحب کے جلسے کی طرف چلیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے یا ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن میں 20,000 تھا اور اب 6,500 پر آ گیا ہے. So don't you think it's alarming کہ صدرن پنجاب پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں گڑھ سمجھا جاتا تھا, یا کم از کم پچھلے الیکشن میں بھی وہ اسپائر کر رہے تھے کہ جی صدرن پنجاب سے ہم سیٹیں لیں گے, مگر آپ نے دیکھا وہاں ووٹ تو تھوڑا بہت پڑا تھا پچھلی دفعہ, مگر سیٹیں نہیں ملی. ووٹ پڑا تھا لیکن 20,000 سے 6,500 پہ آ گئے. تو اب وہ اس وقت نہیں پڑا تھا تو اب کیا ہوگا, اب تو وائپ آؤٹ لگ رہا ہے نا. بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ جو 6,000 جنہوں نے ووٹ دیے وہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ 6,000 بھی کیوں ضائع کریں, وہاں ووٹ ڈالیں جہاں ایم این اے ایم پی ہماری ہیلپ کرے گا, وہ سوئچ یور لائلٹیز. تو یہ پیپلز پارٹی ویسے ٹو بی آنیسٹ ود یو, پیپلز پارٹی 2 دفعہ اس قسم کے مرحلے سے گزری ہے. ایک تو 96 میں جب محترمہ کو فاروق لغاری صاحب نے ڈسمس کیا تھا تو محترمہ کے خلاف بڑے سنگین قسم کے الزام تھے, اور جب الیکشن ہوئی اس میں کوئی ریگنگ ویگنگ نہیں ہوئی, مگر اس وقت گورنمنٹ ایسے تھی جیسے کہ اینٹی پیپلز پارٹی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہ اینٹی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا ایک باہر امپریشن تھا. اور ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ عوام یہ کہتی ہے کہ جنہوں کڈیا انہیں واپس نہیں آنا, اگر واپس آنا انہوں نے کڈیا کیوں ہوتا. یہی ہوا نا کہ بے نظیر کو نکالا تو میاں صاحب کو لے آئے, میاں صاحب کو نکالا تو بے نظیر کو لے آئے, بے نظیر کو نکالا تو میاں صاحب کو لے آئے, میاں صاحب کو نکالا تو بے نظیر کو لے آئے, مشرف کو نکالا تو پھر ایک قسم کے دونوں ہی واپس آ گئے. تو اب کیونکہ یہ اب اگر میاں صاحب کو نکالنا ہے تو پیپلز پارٹی کی جگہ پہ اب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی آ گئی ہے. مسلم لیگ نون یہ بھی کہتی ہے دیکھیں جی کل کے جلسے سے, کل کے الیکشن ریزلٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جی 2013 کا جو الیکشن تھا وہ بالکل درست تھا اور اس کے رزلٹ بڑے ٹھیک تھے, کیونکہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی یہ سیٹ, اب بھی وہ جیت گئی ہے, کوئی فرق نہیں. ہاں نہیں, یہ بھی آرگیومنٹ آن دا فیس آف اٹ بالکل صحیح ہے, مگر اگر تھوڑا سا کرے دیں تو پھر یہی پتہ لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی رہا تو پیپلز پارٹی کا ووٹ فارغ اور وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی کو, اور نون لیگ کا ووٹ اگر 25% بھی کم ہوتا ہے اور وہ ان کو چلا جاتا ہے تو جہاں یہ 10-10, 15-15 ہزار سے ہارے تھے تو وہاں اب یہ 10-10, 15-15 ہزار سے جیت سکتے ہیں. تو یہ دس از دا پرابلم ود دس سارٹ آف الیکشن. سو الارمنگ ہے یہ ایبسولوٹلی. اس کے اوپر اس کو فل نوٹس لینا چاہیے, اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. میں آپ سے پھر یہ کہوں گا
کہ نہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کے 3-4 ڈائمینشنز ہیں. نون لیگ کو سوچنا چاہیے. پہلا ڈائمینشن تو یہ ہے کہ انہوں نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا. نون لیگ یوتھ کو جس طریقے سے نون لیگ یوتھ کو ٹارگٹ کر رہی ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے یوتھ کو. یہ خریدنے کی کوشش نہیں کر رہے, یہ غصہ بچوں کو غصہ دلا رہے ہیں اور ان کو اپنی پاور کا احساس دلا رہے ہیں. وہ زیادہ ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے. لیپ ٹاپ لے لیا, گاڑی لے لی, اگلے دن کیا ویری گڈ, اور ووٹ جا کے کسی اور پارک. مجھے ذرا کراچی جانا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپنی جہاں جلسہ انہوں نے کرنا ہے وہاں موجود ہیں, انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں جلسہ گاہ میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنا ہے اور انتظامات کا جائزہ وہ لے رہے ہیں. آپ یہ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں. اب امید کی جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اس جلسے سے بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بڑا ہی تاریخ ساز جلسہ ہوگا. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر کریں گے تو شاید وہ ووٹر, وہ کارکن جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض بیٹھے ہیں, اس جلسے کے بعد شاید ایک دفعہ دوبارہ نئی زندگی ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو. پنجاب کے کارکنان, خیبر پختونخوا کے کارکنان, بلوچستان اور سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس جلسے کے بعد, اس جلسے کے انعقاد کے بعد حالات بہتر ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. سنائم صاحب, یہ جو ٹرک ہے یہ دکھایا جا رہا ہے, یہ وہی ٹرک ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے استعمال کیا تھا جب سانحہ کارساز ہوا تھا 18 اکتوبر 2007 کو. آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ایجنڈا آف دا پروگرام. نوین صاحب, بات یہ ہے, چلیں پاکستان پی ایم ایل این بے شک کہتی رہے, آپ کا یہ آپ کا یہ انالیسس ہے کہ ان کو اب سوچنا چاہیے. یہی کہنے والا تھا کہ ان کو 3-4 ایریاز کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک تو میں نے کہا کہ ان کا جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نوجوان طبقے کی طرف توجہ دے رہے ہیں, ان کو اکسا رہے ہیں, تو عمران خان نے تو ڈیموگرافک ٹرینڈز دیکھ لیے تھے. عمران خان نے وہ سارے سرویز کے ریزلٹس پڑھ لیے تھے جس میں 3-4 چیزیں واضح ہو گئی تھیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسے بالکل تاریخ سے وہ آگاہ نہیں ہے کیا ہوا. انہیں جمہوریت سے اتنا شوق نہیں ہے جتنا انہیں اینٹی کرپشن اور وہ اس قسم کی ایشوز کے اوپر ان کے لیے بہت ایکوالٹی اور جو عمران خان صاحب باتیں کہہ رہے ہیں. اور اس نوجوان طبقے نے مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیلی کے نعرے دیکھے اور جو کچھ دیکھا اس سے متاثر ہیں, جو کہ پہلے نہیں تھے. پچھلا آپ جیسے لوگ جب آپ نوجوان تھے تو آپ متاثر نہیں تھے. اور بھی ایشوز ہیں, بھی کوئی بریک لینی ہے تو پھر بریک لے لیں, پھر میں بات. ٹھیک ہے, میں یہ ذرا بریک پہ جا رہا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ میں موجود تھے, انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے, مختصر تقریر بھی کی انہوں نے. اور جو ٹرک دکھایا جا رہا تھا یہ وہی ٹرک ہے 2007 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے استعمال کیا تھا اپنی وطن واپسی پر جب سانحہ کارساز ہوا. نعیم صاحب, میں نے ویسے ایک چیز نوٹس کی ہے. آپ ایک تو اس سے پہلے میں نے بھی ایک چیز نوٹس کی ہے, آپ بتائیں. یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا پروگرام بلاول بھٹو کو ٹرک پہ چڑھتے ہوئے دکھانے کے لیے کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ یہ آپ کا کیا کس قسم کا انتظامیہ ہے؟ پرانے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا. آپ یہ نہ کہیے گا پرانے پاکستان میں یہ نہیں, پرانے پاکستان میں نہیں. مطلب ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, کوئی آپ لوگوں کی پالیسی بن گئی ہے کہ مطلب ہے آپ لوگ اتنے خوفزدہ ہیں سب سیاسی جماعتوں سے کہ وہ جو کہ اٹھ کے ادھر بھی جائے تو آپ اس کے پیچھے کیمرہ لے کے پھرنے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ آج کل آپ عمران خان کو ذرا لمبا ہی دکھا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور اس لیے اب آپ سوچتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں موقع ملے تو ان کو بھی دکھا دیا جائے اور ایسی تیسی ہو جائے سارے پروگرام. بات یہ ہے, اب آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی, میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی بڑی حمایت کر رہے ہیں. چلے آپ کریں یا نہ کریں, لیکن میرے لیے اہم یہ ہے کہ ویسے وہ جہاں موقع ملتا ہے آپ کو بھی آتے جاتے ذرا لگا جاتے ہیں. یار دیکھو, میں سوال ہے یہاں 2-3 چیزیں کہہ دی. پہلے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے گول کرنے کی کوشش گول کر دیا, اس کا جواب نہیں دیا, اور یہ غلط بات ہے. اگر ہمارا پروگرام کو کاٹنا نہیں چاہیے مینجمنٹ کو, ان کو چاہیے کہ ایک ونڈو کھول دیں. ایک ونڈو کے اندر جو ہو رہا ہے, بلاول صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ دکھا دیں, اور نیچے ٹکر چلا دیں کہ وہاں یہ کوئی 100 بندہ نہیں تھا وہاں اور اس کو ایک ایونٹ بنا دیا, ہمارا پروگرام کاٹ دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دے آر روئننگ آور پروگرام. سو آئی آبجیکٹ ٹو دس آن ریکارڈ. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اب یہ کہا کہ
آپ کا خیال ہے میں ذرا ٹلٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی طرف؟ مجھے لگ رہا ہے ذرا آپ کو ڈیڈلی موڈ میں آج کل لگے. نہیں تو پھر اس آرگیومنٹ کے بیسس کے اوپر تو پہلے میں نون لیگ کی طرف ٹلٹ کر رہا تھا, اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ کر رہا تھا, کل کو آپ مشرف کی طرف بھی ٹلٹ نکال لیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ٹلٹ کی بات نہیں ہوتی. ہر چیز کے اندر ایک سچائی ہوتی ہے, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس سچائی کو نکالا جائے, خواہ وہ آپ کو تکلیف دے ہو, خواہ وہ آپ کو بندہ گالی دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو. جو سچ ہے وہ سچ ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے. وہ اور بات ہے سیاسی وجہ کی بیکاز آف پالیٹکس لوگ بات تسلیم نہیں کرتے, مگر سب کو پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے. اس لیے یہ ٹلٹ ولٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جو باتیں ہم کرتے ہیں حقیقت ہماری اسیسمنٹ میں غلط بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ عمران خان صاحب کو جب موقع ملتا ہے تو وہ بلو دا بیلٹ ایک ٹھکا جاتے ہیں. بات یہ ہے, میں نے یہ بھی ایکسپلین آپ کو پہلے کیا تھا کہ خان صاحب کا جو انہوں نے جو ایجنڈا بنایا ہے نا, اس ایجنڈے کے 4 کونے ہیں. اگر ایک کونا ہٹا دیں گے تو وہ ایجنڈا فیل ہو جاتا ہے. 4 کونے کیا تھے؟ ایک کونے میں الیکشن کمیشن, ایک کونے میں افتخار چودھری, ایک کونے میں نجم سیٹھی کیونکہ وہ ہیڈ آف پنجاب, اور ایک کونے میں نواز شریف صاحب مین بینیفیشری. وہ میاں صاحب کو تو وہ لگے رہتے ہیں, پھر خلیل حمزہ صاحب کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اگر وہ مجھے نکال دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ پورا یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ جی سارا جو کچھ ہوا صحیح ہوا غلط ہوا جیسے بھی ہوا وہ الیکشن کمیشن میں. اب لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ایک کیئرٹیکر ہوتی ہے وہ کیا رول ادا کرتی ہے, الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے. تو اس لیے مجھے وہ رگڑا بیچ میں دے جاتے ہیں اپنی, جس کو کہتے ہیں نا, اپنا تھیوری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. مگر مجھے پتہ ہے انہیں ہارٹ آف ہارٹس ہی نوز کہ ہماری ایڈمنسٹریشن واز اے کلین ایڈمنسٹریشن, was a neutral administration. We have no knowledge of any rigging, nor in my opinion was there any large scale rigging. کچھ سونگی لیتے ہیں ہم کہ یار کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. چیف سیکرٹری کے پی جن کی تعریف کرتے ہیں, ایڈیشنل چیف سیکرٹری جن کی تعریف کرتے ہیں, سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں تھا. تو مطلب ہے کہ تو اس لیے میں مائنڈ نہیں کرتا خان صاحب جب یہ کرتے ہیں. میرا اپنا جو آبجیکٹو اوپینین ہے وہ رہے گا, اور ہمیشہ کوشش یہی رہے گی خواہ وہ مجھے گالی دیں یا نہ دیں یا جو مرضی کریں, I will try and speak the truth. اچھا, اب آج اس جلسے کی عمران خان صاحب نے جب یہ آج اب سرگودا میں کیا, آنے والے دنوں میں اب اور بھی اگلے ہفتے وہ جمعے کو کر رہے ہیں گجرات میں جلسہ, پھر نومبر میں انہوں نے لڑکانا جانا ہے. بٹ ٹاکنگ آف پنجاب وہ ہٹ کر رہے ہیں میجر جگہوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ کل کی جو جیت ہے پاکستان مسلم لیگ, پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے جن کو بیک کر رہے تھے, اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو نیریٹو ہے, جو پوائنٹ ہے, جو ان کا پوری موومنٹ ہے, اس کو کوئی ذرا مزید تقویت ملی ہے, امپورٹنس ملی ہے, یا اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے کنفرمیشن ملی ہے, کوئی نئی تقویت نہیں ملی, کنفرمیشن ملی ہے ایک ٹرینڈ کی. اوکے, جو نیریٹو جس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک طرف تو یہ صاحب جو ہیں, جو ڈوگر صاحب, یہ لوٹے ہیں, ٹاپ کوالٹی لوٹا جیسے کہتے ہیں, مگر پی ٹی آئی میں ٹاپ کوالٹی لوٹے بھرے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی بھرے ہوئے ہیں, پی ٹی سب پہ بھرے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی سے بھاگتے ہیں لوگ, آتے کوئی نہیں. دیکھیں نا, اب مشرف نے جب پیپلز پارٹی توڑی پہلی دفعہ, شیرپاؤ, فیصل صالح, وہ 18-19 لوگ پیٹریوٹک بن کے وہ چلے گئے مشرف صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. تو مطلب ہے کہ وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. پیپلز پارٹی بڑی آئیڈیالوجیکل پرنسپلڈ پارٹی تھی. مگر اب آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بھی لوٹے اٹھ کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو یہ دس از دی اسٹیٹ آف پالیٹکس. اگر کوئی تکڑا لیڈر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو شاید ایسے نہ ہوتا, مگر اب ہو رہا ہے. نون لیگ میں بھی اب لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ ملے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید انہیں اب احساس ہو جائے گا کہ اگلی دفعہ نہیں ملے گا, یا وہ یہ سمجھیں گے کہ اب نون لیگ جیتے گی, یہ پی ٹی آئی اس جگہ سے جیتے گی, تو پھر وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر ماریں گے. تو یہ تو ہماری تو اسی لیے جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی پارٹیوں نے یہ کیا وہ نہیں کیا, یہ کیا وہ نہیں کیا, جو کرنا تھا وہ نہیں کیا, جو نہیں کرنا تھا وہ کیا, دونوں غلط غلط غلط, تو اس میں تو بہت سی وزن ہوتا ہے. مگر جب وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے تو وہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ آپ یہ کیا کریں گے, آپ کو کرنے دیں گے, آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو کرنے دیں گے. تو اگر آپ کریں گے تو جیسے کے پی میں ریوولٹ ہی ہو گیا نا, جب یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی ریزائن کریں, تو وہاں سے انہوں نے کہا نہیں کر دے ایسے, تو وہاں تو گورنمنٹ جانے والی تھی ان کی, اور گورنمنٹ جانے سے تو انہیں خطرات نہیں تھا, کیونکہ یہ تو کہتے تھے اب چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹیکنیکلی وہ بڑا سیٹ بیک ہوتا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ایبسولوٹلی وہ سیٹ بیک بالکل فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہوتا, اور ان کے لیے مگر اس لیے انہوں نے نہیں کیا, وہ تو پارٹی ٹوٹ جاتی ہو, تو اس لیے انہوں نے نہیں کیا. تو ان کے اندر بھی بھرے ہوئے ہیں لوٹے, اور ایسے کرپٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, اور اچھے لوگ بھی ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ سارا کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ڈھانچے کو توڑنا گرانا تو اچھی بات ہے اگر اس میں کرپشن ہے اور رس لگ گیا زنگ لگ گیا یا مگر کیا اس کی جگہ پہ کیا ریپلیس کریں گے ون مین شو وہ تو ہو نہیں سکتا. اب خان صاحب آج کے جلسے میں کہتے ہیں نہیں میرا بل جو انہوں نے کہا جی کہ میں اکیلا آدمی ہوں 30,000 کا بل تھا میں نے نہیں دیا میں نے سول نافرمانی کی اور میں نے بل جلا دیا میری بجلی ڈسکنیکٹ کر دی ہے جبکہ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ایسی بلڈنگز ہیں اتفاق فاؤنڈری کا انہوں نے ذکر کیا. اب اتفاق فاؤنڈری تو چلے اگر ہے وہ نادہندہ ہے تو وہ تو ایک پرائیویٹ اینٹی ہے لیکن یہ جو بلڈنگز ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ نادہندہ ہیں کروڑوں روپے کی ان کے کنیکشن کیوں نہیں کاٹے گئے اور ایک عام آدمی اگر اس کا بل وہ 1 مہینے بھی لیٹ ہوتا ہے کٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دوغلا معیار کیوں ہے. اچھا اس میں دو پوائنٹس ہیں بڑا انہوں نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. آج میں سن رہا تھا عابد شیر علی صاحب بھی اس کا جواب دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے فیکٹس اینڈ فگرز غلط ہیں. ایکچولی خان صاحب کے فیکٹس اینڈ فگرز عام طور پہ غلط ہوتے ہیں لیٹس بی اسٹریٹ. وہ جو چاہیں کہہ دیں اس کے پیچھے اتنی سی کچھ سچائی ہوتی ہے. فلسفہ ان کا سچ ہوتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز جو دیتے ہیں وہ غلط دیتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے بڑا چڑھا کے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں جو باؤنڈری مار رہا ہوں مگر وہ کہتے ہیں ہر بال کو نو بال ٹریٹ کرتے ہیں اٹھا کے وہ مارتے ہیں آؤٹ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں ناٹ آؤٹ. تو وہ عابد شیر علی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیکٹس اینڈ فگرز غلط ہیں بٹ عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پاورفل ادارے ہیں خواہ وہ اسٹیٹ کے ہوں خواہ وہ نان اسٹیٹ کے ہوں وہ ان کے اتنے اثر رسوخ ہیں کہ وہ بجلی کے بلز ٹائم پہ نہیں دیتے ڈیفالٹ میں رہتے ہیں یا اسپیشل ٹرمز کروا لیتے ہیں. مطلب ڈیفرڈ پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ₹1,00,000 کا بل ہے 2,00,000 کا کہتے ہیں 4 انسٹالمنٹ کر دو مطلب ان کا تو خیر کروڑوں میں لاکھوں میں بل. اور ان بڑے اداروں کے بجلی کے بل کاٹنے کے لیے آفٹر آل یہ جو بجلی کے جو ادارے ہیں دے آر گورنمنٹ آرگنائزیشن. گورنمنٹ ایک ادارہ دوسری گورنمنٹ ادارے کو کیسے اس کو کاٹے. آفٹر آل اپوائنٹنگ اتھارٹی تو ایک ہی ہے نا دا پرائم منسٹر. تو اس لیے وہ نہیں ہوتا ایسے. مگر خان صاحب یہ صحیح کہتے ہیں کہ غریبوں کے بلز تو بجلی کے بل کاٹ دیتے ہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں اگر بل نہ دے اور پریزیڈنسی اور سیکریٹریٹ وغیرہ جو ہے ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے یہ صحیح کہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ ان کی ڈیفالٹ جس میں پیورلی ایک ادارہ اگر آپ لے لیں تو سب سے ٹاپ پہ جو ڈیفالٹرز ہیں ایز انسٹیٹیوشنز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے 2-3 حصے ہیں وچ آر ڈیفالٹرز. ون حصہ از دی پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کے بھی ایٹ اینی گیون مومنٹ 3-4 کروڑ روپے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے جو کہ ابھی چل رہا ہوتا ہے ڈیفرڈ ہو رہے ہوتے ہیں مطلب نہیں دیا جاتا. مجھے یاد ہے جنرل وحید کا زمانے میں جنرل وحید تھے 94-95 میں نا تو اس وقت 94-95 میں 5 کروڑ روپے واز ڈیو اور وہ ڈیمانڈ کریٹ کی گئی تھی تو مگر وہ ڈیفر کر دی گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چلتا رہتا ہے. پولیس از اے میجر ڈیفالٹر. یہ جو بڑے ادارے ہیں پریزیڈنسی پرائم منسٹرز ہاؤس یہ سب انکلوڈنگ جوڈیشری سپریم کورٹ کے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہتے ہیں بلز چھوٹے چھوٹے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں ان کو بھی اپنی بلز جو ہیں ٹائم پہ دینے چاہیے. باقی جو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بل کاٹ دیا اور ان کا نہیں کاٹا ایک طرح سے سچ ہے ان کا نہیں کاٹا ان کا کاٹ دیا عمران خان صاحب کا. مگر خان صاحب نے تو سول ڈس اوبیڈینس لانچ کی تھی نا. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں پھاڑتا ہوں بل میں نے نہیں دینا. تو وہ تو ایک ریوولٹ کر رہے تھے نا. تو اگر وہ ریوولٹ کر رہے تھے تو انہیں احساس تھا نا کہ اگر وہ پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بل نہیں دینا تو بجلی تو کٹے گی. تو وہ تو خود کہہ رہے تھے بجلی کاٹ دو اور ایسی کی تیسی. آلدو ان کے وائس چیئرمین جو ہیں وہ بجلی کے بل دے دیے ہیں اور اپنی بجلی نہیں کٹوانا چاہتے. انہوں نے وہ نہیں کٹوانا چاہتے. وہ تو ظاہر ہے. تو خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ کاٹ دو اور ساری عوام کو کہا تھا کہ بجلی کاٹتے ہیں تو کاٹنے دو بلز نہ دو. ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ تو یہ نہیں کہتی نا کہ ہم بل نہیں دیں گے. پریزیڈنسی یہ تو نہیں کہتی بل نہیں دیں گے. پریزیڈنسی تو کہتی ہے بل دینا دے دیں گے. تو یہ فرق ہے. یہ دے دیں گے تو مطلب ہے کہ وہ ریوولٹ تو نہیں کر رہے نا. یعنی کہ میں اور آپ ہم کامن پاکستانی عام آدمی اگر میں اور آپ بجلی کا بل نہیں دیں گے تو کھڑے گا. ٹھیک. سرکاری ادارے وہ کہتے ہیں دے دیں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر اگر آپ اور میں یہ کہیں
کہ ایسی نہیں دینا اور ایسی بل جڑا ایسی سول ڈسوبیڈینس کرنی ہے تو آپ کو گرا دینا ہے ہم نے, تو پھر اگر وہ کاٹتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وی شوڈ ایکسپٹ اٹ, پھر سانو رون تک کی فائدہ. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے, یہاں پر بریک لیں گے اور واپس آئیں گے. گورنر پنجاب کے حوالے سے بات ہوگی, وہ ساتھ رہیے گا. وقت کا مقابلہ سخت. میم صاحب ایک سوال اب بیفور یہ کہ ہم آگے چلیں, ذرا گورنر صاحب پنجاب صاحب کے حوالے سے بات کریں. عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی تیاری کر لیں, اگلا سال الیکشنز کا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کا گول ہے وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے. ریزائن تو پتہ نہیں, لیکن شاید مڈ ٹرم الیکشن مجبور کروا دیں گا. دیکھیے اس میں بھی تبدیلی ہو گئی نا عمران خان صاحب کے موقف میں. پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگست 14 سے پہلے ریزگنیشن کروا دیں گے میاں صاحب کی اور اسی سال الیکشن کروا دیں گے. پھر وہ اب کہتے ہیں نہیں اچھا ہی ہوا نہیں ریزائن کیا, ہمیں قوم کو جگا رہا ہوں. تو پہلے وہ بھول گئے تھے جگانا, اب جگا رہے ہیں. تو میاں صاحب کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور ان کو موقع مل گیا قوم کو جگانے کا. اب کہتے ہیں نا ریزائن نہ کرو, ٹھہر جو والی, اور میں تیاری کر لوں, پورا پاکستان جگانا ہے. ہاں تو اب وہ پورا پاکستان جگا لیں گے, اور میرا خیال ہے مہینے 2 مہینے تک 3 مہینے میں جگا لیں گے, تو پھر اگلے سال وہ پھر ایک دفعہ حملہ کریں گے. تو یہ ان کا خیال ہے کہ اگلے سال پھر دھرنا پالیٹکس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور وہ پرانی امید ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نون کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے, ایسی جیسے ماڈل ٹاؤن والی غلطی ہوئی, کوئی اور اس قسم کی غلطی ہو جائے, اور اس کے ساتھ پھر تھرڈ امپائر جو ہے وہ فیلڈ میں آ جائے. اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تھرڈ امپائر کے بغیر. ہاں اگر 58-2 بھی کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. پہلے تو کسی جتنے مرضی دھرنے کر لیں, میاں صاحب اپنا کام کرتے رہیں, اللہ خیر صلاح. جو انکنوینئنس ہے وہ وہاں کی اسلام آباد کی عوام کو ہوگا, وہی گالیاں دیں گے, باقی گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. سو ایز آئی سیڈ, وائلنس, بلڈ شیڈ, تھرڈ امپائر, یہ فارمولہ ہے. تو اب یہ ہے کہ ہوگی اگلے سال یا نہیں ہوگی, یہ نو بڈی کین سے دس. باقی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ گورنر پنجاب. گورنر پنجاب آپ دیکھیں خبریں آ گئی ہیں کہ ان کے وہ جا رہے ہیں اور وہ فیڈرل گورنمنٹ جوائن کر رہے ہیں. اب یہ آج دیکھیں, میں اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں, اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی چھٹی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں جا رہے. بالکل, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ گورنر پنجاب خوش نہیں ہے, اور آپ نے دیکھا اس پروگرام کے بالکل 24-48 گھنٹے کے اندر دونوں بھائیوں نے گورنر صاحب سے ملاقات کی, اور میں نے سنا ہے کہ شریک کی خبر ہے کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی, جس میں گورنر صاحب کو یہ کہا گیا کہ مسئلہ کیا. انہوں نے کہا جی میں کام کرنا آیا سب کو کم شم دیو, میرے کو پروگرام ہے. اب میرے کو پروگرام بھی آیا ریفارم دا تھی. تو اب کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پریشر ہے ریفارم کا, اور ویسے بھی ریفارم کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے نون لیگ اب ری آرگنائزیشن فیز میں جانے والی ہے, جس میں شاید کابینہ کے اندر بھی کوئی تبدیلیاں ہوں, کوئی لوگوں کو اور بھی موٹیویٹ کیا جائے اور پروجیکٹ شروع کیے جائیں, اداروں میں ریفارم کی جائے, اور یہ سارا کچھ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں دس از ویری گڈ. کاش کہ یہ پہلے شروع میں اس 12 مہینے پہلے ہو جاتا, عمران خان صاحب کو جگانا نہ پڑتا, ہمیں تنقید نہ کرنی پڑتی, مگر چلو دیر آیا درست آیا. تو اب اس میں میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ اچھا دسو کی کرنا چاہتے ہو تسی. تو گورنر صاحب نے اپنا خدا تو انہوں نے کہا اچھا ایسے ہے کہ اگر تو پنجاب میں رہ کے ایز گورنر آپ کر سکتے ہیں, تو ہم شہباز شریف صاحب سے کہتے ہیں آپ کو کسی اچھے کام پہ لگائیں آپ کے ایجنڈے کے اوپر. اور اگر کسی وجہ سے شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید مناسب نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو ہم پھر فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کو دعوت دیں گے, آپ آ کے اپنا پریزنٹ کریں. یا فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سے پروجیکٹس ہوتے ہیں پروونسز میں جو فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد سے کرتی ہے, تو وہ بھی گورنر صاحب کو کہا جا سکتا ہے یہاں کے آپ گورنر بھی رہیں اور آپ ان کی بھی دیکھ بھال کریں, ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں, کیونکہ اسلام آباد سے امپلیمنٹیشن از پرابلی مور ڈیفیکلٹ. تو ایک چھوٹی سی سیکریٹریٹ دے دی جائے انفارمل قسم کی. آفٹر آل گورنر از دی ریپرزینٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پروجیکٹس چل رہے ہیں تو گورنر صاحب کین لک آفٹر دیم, تو یو کین گیٹ بزی. اسپیشلی ایجوکیشن میں تو آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, اور وہ ٹیکنیکلی بھی پنجاب کی جو ہے وہ گورنر صاحب کے اندر آتی ہے, وہ اور بات ہے. شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں نا گورنر وفاق کا نمائندہ, لیکن پنجاب میں جو ہے وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. ادھر میاں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب. تو میرا خیال ہے گورنر صاحب کو اکوموڈیشن ان کی ہو جائے گی. ان کو یہ آفر کر دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو فیڈرل گورنمنٹ میں آ جائیں, آپ کو یہاں کو عہدہ دے دیں گے. اگر آپ وہاں رہ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ
sooner rather than later, اگلے 15-20 دن کے اندر اندر, مہینے کے اندر اندر کوئی نہ کوئی وہاں گورنر صاحب کو کام پہ لگا دیا جائے گا. اب کیا گورنر صاحب خوش ہوں گے اس کام سے یا نہیں, یا پھر 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد رونا دھونا شروع ہو جائے گا کہ یار کام تو دیا تھا مگر یہاں ہونے کو ہی نہیں دیتا, میری بات کو نہیں سنتا, کیونکہ آفٹر آل ایک طرف وہ اتھارٹی ایک طرف یہ اتھارٹی, بیچ میں کون سی اتھارٹی ہوں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میسو ریفارم ایجنڈا مسلم لیگ نون پلان کر رہی ہے, ری لانچ آف گورنمنٹ, اس کا حصہ میں اس کے حصہ بن سکتے ہیں یہ, ان کو بنایا جائے گا, ان کو بنایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ ڈیسیژن, بٹ یہی ہے نا, دیر سے آئی ہے ڈیسیژن, پہلے آ جاتی تو یہ بڑبڑی نہ ہوتی. اچھا, آخری ایک بات جو فیکٹ کی ایک درستی کے لیے ہمیں کہا گیا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے اتفاق فاؤنڈری کا ذکر کیا کہ بنایا جاتا ہے, کہا یہ گیا ہے جی کہ 1998 کے بعد وہ بند پڑی ہے, 15 سال ہو گئے ہیں, اور ان کے کوئی شریف خاندان کے کوئی ذمہ نہیں ہے پیسے, تو یہ کہا گیا جی فیکٹ کی کلیئرٹی ہے. یہ صحیح ہے, دس از اے گڈ کلیریفیکیشن. خان صاحب ایز آئی ٹولڈ یو, کہتے ہیں کنسورشیم کے حوالے ہو گیا تھا وہ, تو مطلب نہیں, وہ ایکچولی وہ جو ہے وہ سب عدالتوں کے کیسز میں پڑا ہوا ہے, اور شریف برادران نے دے واش دا ہینڈز آف دا ہول تھنگ اینڈ سیڈ یہ آپ لے لیں, جو مرضی کرنا ہے ایک ساتھ کر لیں. اوکے, یہ اس کی ایسٹس ہیں, اس کی لائبلٹیز کو ایڈجسٹ کر لیں. ایک اور گلہ بھی آیا جی ہمارے گھر کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں, گلے کہاں سے آ رہے ہیں وہ آئے کہ ہمارے ٹویٹر میں بھی دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ عمران خان صاحب کے جلسے جلوس ان کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی, یار کے علاوہ بات ہونی چاہیے. یہ شاید میں نے یہ ٹویٹر پہ لگوایا ہوگا, جسے نا پلانٹ کروایا کہ تم کوئی اور بھی کوئی بات کرو, ہر روز عمران خان, بس کرو یار. نہیں ضرور اس کے اوپر کوئی تھاٹ پرووکنگ, میرا خیال ہے آپ ہم تھوڑا سا شفٹ کریں, یہ ایوری ڈے یہ تو ہوتا ہی رہے گا, کل بلاول شروع ہو جائے گا, پھر چودھری شروع ہو جائیں گے, مجبوری ہے نا صاحب, وی ہیو ٹو ریمین کرنٹ آلسو, بٹ وقت ختم. چلو پھر یہ ہے کہ آدھا کرنٹ کوئی, لیٹس ڈو سم تھنکنگ پروگرام. اوکے, وی ول انشاءاللہ ویل پلان. آپس کی بات آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے جی, آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے. آج کے پروگرام کا اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.